تو دعاؤں کی قبولیت کیسی ہوگی؟ قبولیت کے بھی آداب ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کی کمائی حلال کی ہو۔ اگر حرام کی کمائی ہوگی، وہ جتنا مانگے گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ حرام کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ کوئی بھی اللہ سے دعا مانگوں میری ہر دعا قبول ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمائی حلال ہوگی تو اللہ ہر دعا قبول کریں گے، حلال کھاؤ گے تو اللہ ہر دعا قبول کریں گے۔ تو دعا کی قبولیت کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کی کمائی حلال کی ہو۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی پراگندہ حال ہوتا ہے، بال پراگندہ حالت میں، گرد و غبار والے جسم پر گرد آلود کپڑے پہنے ہوئے، بڑے پریشانی کی حال عالم میں ہوتا ہے، اللہ سے وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، مگر اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا کہ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پہناوا بھی حرام کا ہے، وہ پیتا بھی حرام ہے، اللہ اس بندے کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ تو دعائیں قبول ہونے کے لیے پہلا کام کہ انسان کی کمائی حلال کی ہو۔ اور دوسرا ادب کہ دعا قبول ہونے کا، انسان دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ کو اس طرح اللہ سے دعا مانگو کہ تمہیں یقین ہو اس کی قبولیت کا، شک اور تردد کے ساتھ نہ مانگو۔ آج کون ہے جو دعا کرتا ہے جسے یقین ہو؟ بس ایک عادت ہماری ہوتی ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھانے کی، ہاتھ اٹھایا اور یوں کر دیا چلے گئے، چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا چلے گئے۔ ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فرمائیں یقین کے ساتھ آپ دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شک تردد کے ساتھ نہ مانگے، کوئی شخص ایسی دعا نہ مانگے، اللہم اغفر لی ان شئت وارحمنی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے میری مغفرت کر دے، اگر تو چاہتا ہے مجھ پر رحم کر دے، وارزقنی ان شئت، اگر تو چاہتا ہے مجھے رزق دے دے۔ یہ شک اور تردد والے الفاظ ہوتے ہیں۔ فرمائیں یقین کے ساتھ انسان دعا مانگے، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں یقین ہو اللہ میری دعا کو قبول کریں گے۔ اور تیسرا ادب کہ انسان گناہ کی دعا نہ مانگے، یستجاب لعبد ما لم يدع بإثم، کہ گناہ کی دعا نہ مانگے۔ اگر دعا کے اندر گناہ کی بھی دعا مانگے گا اللہ اس دعا کو کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان ما لم یستعجل، جلدی نہ کرے۔ جب تک جلدی نہیں کرتا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے انسان کہتا ہے قد دعوت لم ارى یستجاب لی، کہ میں دعا کرتا رہتا ہوں، دعا مانگتا رہتا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ انسان جلدی نہ کرے قبولیت کے اس میں۔ اللہ کی ذات رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے، جس طرح ایک ماں جانتی ہے کہ میرے بچے کو یہ چیز نقصان دے گا یا فائدہ دے گا، اس طرح میرا رب بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص مال مانگ رہا ہے، ساری زندگی مانگ رہا ہے، اس کے پاس مال آ نہیں رہا، رب جانتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کو میں غنی بنا دوں، یہ جو دین کا کام ہے اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ قبول کرتا ہے تو حکمت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ تو انسان یہ نہ کہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور پانچواں ادب، ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل، اللہ قلب غافل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ کہ دل غافل ہو، آج ہم صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان سے
بس کہہ دیتے ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور چلے گئے۔ یہ دل غافل ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ آج ہم اگر دعائیں بعض اوقات پڑھتے ہیں، مطلب ہی پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ حرم میں طواف کر رہے ہیں، کتابچے اٹھا کے پس دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ دعائیں پڑھنے کا نام نہیں۔ غفلت کے دل کے ساتھ مانگو گے دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یقین کے ساتھ انسان مانگے دعائیں کہ انسان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ مجھے بھلائی عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مطلب تو سمجھ آئے۔ آج ہمیں مطلب ہی سمجھ نہیں آتا، بس رٹے الفاظ ہے وہ کہہ دیتے ہیں، چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ تو غافل دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ یقین کے ساتھ نہیں مانگے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، بڑا ظالم بادشاہ گزرا تھا، ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، نابینا کو دیکھا، وہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری بینائی لوٹا دے، یا اللہ۔ حجاج بن یوسف قریب سے گزر رہے تھے، ٹوکر لگائی نابینا کو اور کہا مجھے جانتے ہو؟ نابینا نے کہا میں نہیں جانتا، کہا حجاج بن یوسف ہوں۔ یہ بڑے لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے، اگر کسی کام کا ارادہ کر لیا تو کر گزرتے تھے حجاج بن یوسف۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا میں اپنے طواف کے چکر مکمل کر رہا ہوں، اگر میرے چکر مکمل ہونے سے پہلے تیری بینائی نہیں آئی میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اور وہیں پر ایک پولیس والا کھڑا کر دیا۔ وہ نابینا اب گڑ گڑا کر رونے لگا، اللہ سے مانگنے لگا، یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو میری جان کا بھی سوال ہے۔ رو رو کر اللہ سے مانگنے لگا۔ جیسے ہی حجاج بن یوسف طواف کا چکر ختم کر کے آئے تو دیکھا اس کی بینائی آ چکی تھی۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگے جس طرح تم پہلے دعا مانگ رہے تھے، غفلت کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے، 100 سال تک بھی اس طرح مانگتے تیری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب جان کے خوف سے دعا مانگی تو تیری دعا اللہ نے قبول کی۔ اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، مگر غفلت کے دل کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے۔ انسان رو رو کر اللہ سے مانگے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر رونا نہیں آتا انسان رونے جیسی شکل ہی بنا دے، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرے، درود شریف بھی اول و آخر پڑھے۔ درود شریف ایسی دعا ہے جو قبول ہو چکی ہے۔ اگر دعا کے اول میں اور آخر میں درود شریف ہوگی، درود شریف تو اللہ کے یہاں قبول ہے۔ جب اللہ درود شریف کو قبول کریں گے تو ساتھ میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر دیں گے۔ ایک شخص آئے مسجد نبوی کے اندر، نماز پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیر کر فوراً دعا مانگنے لگا اور اٹھ کے چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا ایھا المصلی عجلت، اے نمازی تو نے بہت جلدی کی۔ دوسرے آئے نمازی، انہوں نے مسجد نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، درود پڑھا تو اور پھر دعا مانگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نماز پڑھنے والے اب اللہ سے مانگ، جو مانگو گے اللہ قبول کریں گے تمہاری دعاؤں کو۔ تو اللہ کی قبولیت کے آداب ہے، انسان ان آداب کے ذریعے دعا مانگیں گے، ان آداب کا خیال رکھیں گے تو اللہ دعاؤں کو قبول کریں گے۔